فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے اس بہترین پلیٹ فارم میں ہم جناب محترم آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، جو اس دور کے جید عالم اور بلند پایہ فلاسفر بھی ہیں، ان کی کتاب ہے انقلاب مہدی علیہ السلام، اس کی یہ چوتھی ریکارڈنگ ہے۔ ہم بلا تاخیر اسی صفحے سے آج کی ریکارڈنگ کی ابتدا کریں گے جہاں پہ ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا۔ یاد دہانی کے لیے صفحہ نمبر تھا 49 یعنی 49، اور جو ذیلی عنوان تھا یعنی جو سب ٹائٹل تھا وہ تھا اسلامی حکومت کی پیشکش، اور یہ سب ٹائٹل آ رہا تھا، مین عنوان تھا معاشرتی ضروریات۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس پیشکش کے موافقین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مختلف محفلوں میں اس کے بارے میں بحث و گفتگو جاری ہے۔ بعض لوگ تو عالمی زبان اسپرانتو کی تجویز کو، جو کہ اب بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اسلامی حکومت کے قیام کا مقدمہ سمجھتے ہیں۔ یہ پیشکش اس عظیم مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک اور مؤثر اقدام ہے۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ آج کی دنیا موجودہ حالات میں اس طرح کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ابھی بعض نام نہاد ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ میں سیاہ اور سفید نسل کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور اس معاشرے میں کالے لوگ نسلی امتیاز کے قدموں تلے بہت ہی بے دردی کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں۔ اب بھی بڑی طاقتیں جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کی حمایت کر رہی ہیں، اور ابھی تک پسماندہ، ترقی پذیر اور ترقی یافتہ طبقوں کا درمیانی فاصلہ اپنی جگہ پر باقی ہے، بلکہ فاصلہ کچھ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ان افکار کا پھیلنا اور دنیا کے بہت سے طبقوں میں اس کی مقبولیت اس بات پر زندہ دلیل ہے کہ عالمی صلح و عدالت برقرار کرنے کے لیے دنیا معاشرتی، روحانی اور ثقافتی اعتبار سے آمادہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ جن چیزوں کا ہم بیان کر چکے ہیں، اس کے علاوہ گوشہ و کنار میں عالمی اجتماعات کے اور بھی بہت سے ایسے آثار نظر آتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان بہت تیزی کے ساتھ وحدت اور یکتائی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جیسے مشترکہ منڈی اور عالمی یونینیں۔ یہ تمام باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ دنیا اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک طول و طویل سفر پر نکل پڑی ہے، اور یہ باتیں ہمیں منزل مقصود تک پہنچنے کی بشارت دے رہی ہیں۔ ہم آ گئے اگلے صفحے پہ، جو صفحہ کا نمبر ہے وہ ہے صفحہ نمبر 51، اور یہ یہاں پہ ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ عنوان کا نمبر شمار ہے 5، اور عنوان ہے فطرت، صلح اور عالمی عدل۔ کسی مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے عمومی طور پر 2 راہیں معین ہیں۔ ان میں کی پہلی راہ عقل و خرد کی راہ ہے، اور دوسری انسان کے فطری احساسات و جذبات کی۔ فطرت انسان کے ان نفسیاتی
اور اندرونی ادراکات اور الہامات کا نام ہے، جس کے لیے بظاہر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اسے انسان کسی استدلال اور برہان کے بغیر تسلیم کر لیتا ہے اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے۔ اس طرح کے ادراکات اور الہامات بعض اوقات عقل کے فیصلوں سے زیادہ مستحکم اور اصیل ہوتے ہیں۔ ان ذاتی ادراکات اور الہامات کو غالباً غریزہ غین رے یہ انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حیوانات میں غرائز کی دنیا بھی بہت وسیع ہے۔ اگلا صفحہ، حیوانوں کی زندگی کے نہایت اہم امور بلکہ تمام بنیادی امور انہی غرائز کے زیر اثر انجام پاتے ہیں۔ غرائز کا انعکاس بعض اوقات اس قدر تعجب خیز ہے کہ انسان کو اس کے مقابلے میں ان تمام ترقی یافتہ وسائل اور اس کے الیکٹرانک آلات کے باوجود اپنے عجز و ناتوانی کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر موسم کے بارے میں پیش گوئی کرنے والے حشرات کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو ایک دن اور کبھی کبھی 6 مہینے کے موسم کی کیفیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ بلکہ میں نے بعض کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک ٹڈی ایسی بھی ہے جو 1 سال قبل موسم کے بارے میں درست پیش گوئی کر لیتی ہے۔ یہ واقعتاً حیرت انگیز بات ہے کہ فضائی دور کا انسان موسمی پیش گوئی کے بارے میں اتنے بہت سے نئے اور طاقتور آلات کے استعمال، تمام اہم مقامات پر موسم کے بارے میں اطلاعات حاصل کرنے کے لیے مضبوط چوکیاں قائم کرنے، ٹیلی فون، وائرلیس اور ریڈار کے ذریعے ان تمام اہم مقامات کی فضائی اور موسمی کیفیات کے بارے میں اطلاعات اکٹھا کرنے کے لیے اس قدر محنت و مشقت تیار کرتا ہے اور صرف 6 گھنٹے کے لیے موسم کے بارے میں پیش گوئی کر سکتا ہے، وہ بھی ایسے الفاظ اور عبارات میں جس کے کئی پہلو ہوں۔ مثلاً تھوڑا بہت ابر رہے گا، کبھی کبھی مطلع کاملاً ابر آلود رہے گا، چھینٹے پڑنے کا امکان ہے، شاید بہت ہی شدید بارش ہو، یا احتمال ہے کہ مطلع بالکل صاف رہے گا۔ لیکن وہ موسم شناس کیڑا دوسرے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ رابطہ قائم کیے اور کسی آلے کی مدد کے بغیر 6 ماہ کے لیے، یعنی گرمی ہی کے موسم سے سردی کے موسم کی کیفیات کی پیشگوئی کرتا ہے اور خود کو اس فصل کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ انسان کی فطری معلومات کے بہت سے دوسرے جانداروں سے کم ہونے کا سبب شاید یہ ہے کہ اسے عقل کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ ہر میدان میں اپنی کم مائگی کا مداوع کر لیتا ہے۔ لیکن انسان بھی زندگی کے اصولی مسائل میں ضرورت کے مقام پر اس فطری ادراک اور الہام سے مستفید ہوتا ہے، اور یہ فطرت ہمارے اس درپیش سفر میں بھی چراغ ہدایت بن سکتی ہے۔ زیر بحث مسئلے میں کہ دنیا خون ریز جنگوں اور ظلم و ستم کے ساتھ نابود ہو جائے گی، یا یہ کہ اس دنیا میں آخر کار امن و امان اور صلح و عدل کی حکمرانی ہوگی، کیا اس سلسلے میں فطری ادراکات اور الہامات ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اثبات میں ہے، کیونکہ 2 ایسی اہم نشانیاں موجود ہیں جو کہ ہم کو حقیقت تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا سب ٹائٹل ہے، صلح اور عدل سے عشق۔ اس کے نیچے نمبر 1 تحریر ہے، صلح اور عدل سے عشق انسانی فطرت کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ ہر شخص صلح و عدل سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس کے وجود کا ہر ذرہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم صلح و عدل سے لبریز دنیا کے متمنی ہیں۔ دنیا کی مختلف اقوام کے طرز تفکر، آداب و رسوم،
عشق و محبت، راہ و روش، اسلوب و انداز، آرزو اور خواہشات، نیز دین اور مذہب میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود سب کے سب اس مسئلے میں متفق اور صلح و عدل کے گرویدہ ہیں۔ میرے خیال میں اس عشق کے فطری ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز سے ہر جگہ اور ہر معاشرے میں عشق اس کے فطری ہونے کی دلیل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلح و عدل کے بارے میں انسان کی یہ پیاس، کیا یہ ایک جھوٹی اور مصنوعی پیاس ہے، یا یہ ایک ایسی واقعی اور حقیقی ضرورت ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے داخلی ادراکات اور الہامات عقل کی مدد کے لیے آگے بڑھے ہیں تاکہ اس کی ضرورت پر اور زیادہ تاکید ہو جائے؟ یہ سوال آپ حضرات کی توجہ کا طلبگار ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہم ایک اور سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمیشہ ہماری پیاس اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ طبیعت میں پانی موجود ہے، اور اگر دنیا میں پانی کا حقیقی وجود نہ ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ ہمیں پیاس لگے اور ہمارے اندر پانی سے لگاؤ اور الفت پیدا ہو؟ ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں، نالہ و فریاد کرتے ہیں تاکہ عدل اور صلح کو برقرار کر سکیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرکار ایک دن وہ آئے گا جس دن ہماری یہ تمنا پوری اور عدل و صلح کی حکمرانی ہوگی۔ اصولاً فطرت کے جھوٹے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ طبعی دنیا اور عالم تخلیق متحد اور آپس میں ملا ہوا ایک پیکر ہے۔ یہ ہرگز کچھ علیحدہ علیحدہ اور جدا جدا موجودات کا مجموعہ نہیں ہے۔ دنیا کے تمام موجودات ایک ایسے عظیم تناور درخت کی مانند ہیں جس کی پھیلی ہوئی شاخوں نے پوری کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ ممکن ہے اس کی دو ڈالیوں کے درمیان یا ایک ہی گچھوں کے دو دانوں کے درمیان لاکھوں نوری برسوں کا فاصلہ ہو، لیکن اتنے زیادہ فاصلے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہیں، بلکہ یہ اس کی عظمت اور وسعت کی خصوصیتوں میں سے ہے۔ اس عظیم پیکر میں ہر جز کل کی نشانی ہے، اور ہر حصہ دوسرے حصے کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، ان کے رد عمل ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، ایک دوسرے کے وجود کی نشانی ہیں، اور سب کا سرچشمہ ایک ہے۔ اس اصول کی بنا پر ہر حقیقی اور فطری عشق کسی معشوق کی موجودگی اور اس کی کشش کا پتہ بتاتا ہے۔ اس بات پر اچھی طرح سے غور کیجئے کہ وہ عشق جس کا معشوق صرف خیالات کی دنیا میں ہو، وہ ایک مصنوعی عشق ہے، عشق نہیں بلکہ دھوکہ ہے، اور اس طبعی دنیا میں دھوکے اور تصنع نام کی کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ یہ صرف خلقت سے انحراف کا نتیجہ ہے جو ایک مصنوعی چیز کو حقیقی اور واقعی چیز کا جانشین بنا دیتا ہے۔ بہرحال انسانی فطرت پکار پکار کر کھلے لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ آخر کار اس دنیا میں صلح و عدل کا جھنڈا لہرا کر رہے گا، اور ظلم و ستم کی بساط طے کر دی جائے گی، کیونکہ یہ تمام انسانوں کی آرزو ہے اور عام تمنا ہے۔ اس کے بعد نیا سب ٹائٹل آ رہا ہے، ایک عظیم مسئلے کا عالمگیر انتظار۔ یہاں پہ پھر نمبر 2 تحریر ہے۔ جن لوگوں نے اس سلسلے میں مطالعہ کیا ہے تقریباً وہ سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کی تمام قومیں ایک عظیم انقلابی رہبر کے انتظار میں زندگی کے شب و روز گزار رہی ہیں۔ ہر قوم اس کو ایک مخصوص نام سے یاد کرتی ہے، لیکن تمام قومیں اس کے بنیادی اوصاف
اور اس کے پروگراموں کے بارے میں متفق ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں کے وہم و گمان کے برخلاف بشریت کے جاں کا زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ایک عظیم نجات دہندہ کے ظہور پر ایمان کا مسئلہ صرف مسلمانوں ہی میں نہیں پایا جاتا، حتیٰ کہ یہ عقیدہ صرف مشرقی مذاہب سے بھی مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایسی اسناد اور دستاویز موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک پرانا اور عالمگیر اعتقاد ہے جو مشرق و مغرب کے تمام مذاہب اور اقوام میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ اسلام کی طرح بعض دوسرے مذہبوں میں اس مسئلے پر کچھ زیادہ تاکید نظر آتی ہے، اور یہ اس مسئلے کے فطری ہونے پر ایک اور دلیل ہے۔ ہم یہاں پر بہت ہی اختصار کے ساتھ مختلف اقوام و ملل کے درمیان اس عقیدے کے انعکاس کی طرف دو مقصد کے لیے اشارہ کریں گے۔ پہلا مقصد اس مسئلے کی ہمہ گیری کو ثابت کرنا، اور دوسرا اس عظیم مسئلے کے ان پروگراموں کو تلاش کرنا جو ہر قوم میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سب عنوان آتا ہے، زرتشتیوں کی کتابوں میں اس پروگرام کی تجلی۔ نمبر 1، مشہور و معروف کتاب زند (ز) میں یزدانیوں اور ارہیمنوں کی دائمی جنگ کے ذکر کے بعد تحریر ہے کہ اس وقت یزدانیوں کو ایک عظیم کامیابی حاصل ہوگی اور اہل یمن صفحۂ ہستی سے نابود ہو جائیں گے۔ یزداں کی کامیابی اور اہرمنوں کی نابودی کے بعد دنیا اپنی حقیقی سعادت اور خوش نصیبی سے ہمکنار ہو جائے گی اور فرزند آدم خوش قسمتی کے تخت پر جلوہ افروز ہوں گے۔ نمبر 2، جامع سب نامہ میں جامع سب زردشت کی زبانی نقل کرتا ہے کہ تازیوں کی سرزمین سے ایک شخص خروج کرے گا، ایک ایسا مرد جو بڑے سر، بڑے جسم اور بڑی پنڈلیوں کا مالک ہوگا، اپنے جد کے آئین پر عمل اور ایک بڑی فوج کے ساتھ ایران کا رخ کرے گا، دنیا کو آباد اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اگلا سب عنوان ہے، برہمنوں اور ہندوؤں کی کتابوں میں اس عقیدے کی تجلیاں۔ نمبر 3، ہندوؤں کی کتابوں میں وشنویک میں تحریر ہے کہ آخر کار دنیا اس کے ہاتھوں میں ہوگی جو خدا کو دوست رکھتا ہے اور اس کے خاص بندوں میں سے ہے، اس کا نام مبارک اور میمون ہے۔ نمبر 4، وید نامی ایک دوسری کتاب میں آیا ہے کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانے میں ایک ایسا بادشاہ ظاہر ہوگا جو پیشوائے خلائق ہوگا، اس کا نام منصور ہے، وہ تمام دنیا پر قبضہ کر کے سب کو اپنے آئین کا پیرو بنا لے گا۔ نمبر 5، برہمنوں کی مقدس کتابوں میں سے دواتک نامی کتاب میں آیا ہے، دست حق نکلے گا اور ممتاتا کا آخری جانشین ظہور کرے گا، مشرق و مغرب اس کے قبضے میں ہوگا اور خلائق کی ہدایت کرے گا۔ نمبر 6، ہندوؤں کی کتابوں میں سے پاتیکل نامی کتاب میں آیا ہے، جب ان کی مدت ختم ہو جائے گی اور پرانی دنیا نئی اور زندہ ہو جائے گی اور ایک نئے بادشاہ کا ظہور ہو جائے، دنیا کے 2 پیشوا کے فرزندوں میں سے ایک آخری زمان کی آبرو اور دوسرا حتیٰ کہ ان کا بڑا جس کا نام پشن ہے اور اس نئے بادشاہ کا نام رہنما ہے، وہ بحق بادشاہ ہوگا، وہ رام کا خلیفہ ہوگا، حکومت کرے گا اور بہت سے معجزے کا مالک ہوگا۔ نمبر 7، ہندوؤں کی کتابوں میں سے باسک نامی کتاب میں آیا ہے، دنیا کا دور آخری زمانے میں ایک ایسے عادل بادشاہ پر تمام ہو جائے گا جو فرشتوں، پریوں اور آدمیوں کا پیشوا ہوگا، اور سچ تو یہ ہے کہ حق اس کے ساتھ ہوگا اور جو کچھ
دریا زمینوں اور پہاڑوں میں مخفی ہوگا، سب اس کے ہاتھ لگ جائے گا، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہوگا وہ اس کی خبر دے گا، اور دنیا میں اس سے بڑا کوئی شخص نہ آیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سب ٹائٹل ہے عہد قدیم، بریکٹ میں لکھا ہے توریت اور اس کے ملحقات میں ایک پرتو، یعنی عہد قدیم میں ایک پرتو۔ نمبر 8، مزامیر داؤد نامی کتاب کے مزمور 37 میں آیا ہے کہ کیونکہ شریر لوگ نابود ہو جائیں گے اور خدا پر توکل رکھنے والے زمین کے وارث ہوں گے، تھوڑی ہی مدت کے بعد کوئی شریر نہ ہوگا، تم اس کی جگہ کے بارے میں غور کرو گے اور اس کے مکان میں تعمل، وہ وہاں نہیں ہوگا۔ اس کے دور میں فقط حلیم، بریکٹ میں لکھا ہے صالح لوگ زمین کے وارث ہوں گے۔ اسی مزمور 37 کتاب میر داؤد سے کے جملے 22 میں آیا ہے، کیونکہ خداوند عالم کے متبرک لوگ زمین کے وارث ہوں گے، لیکن اس کے ملعون لوگ نابود ہو جائیں گے۔ جملہ 29 میں آیا ہے کہ صفحہ 29 میں آیا ہے کہ صدیق حضرات زمین کے وارث ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں سکونت کریں گے۔ نمبر 9، حبقوق نبی نامی کتاب فصل 2 میں آیا ہے، اور اگر وہ تاخیر کرے تو اس کا انتظار کرو، کیونکہ وہ حتماً آئے گا، درنگ نہیں کرے گا، بلکہ تمام امتوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرے گا اور سب کو اپنے لیے فراہم کرے گا۔ نمبر 10، اشعیا نبی نامی کتاب فصل 11 میں ایک ایسی بحث میں جو سر تاپا تشبیہ ہے آیا ہے کہ اور یسی یہ لکھا ہوا ہے، یہ سین چھوٹی ہے، اس کا حوالہ دیا ہوا ہے فٹ نوٹ میں، یسی بوزن منی قوی داؤد کے باپ کا نام ہے، قاموس مقدس سے نقل کیا گیا ہے۔ پڑھتے ہیں، اور یسی کے تنے سے ایک نہال نکل کر اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ بڑھے گی، جو ذلیلوں کے لیے عادلانہ حکم اور زمین کے مکینوں کے لیے سچ مچ میں تنبیہ اور بیداری کا سبب ہوگی۔ اس کی کمر بند عدالت ہے اور وفا اس کی میان کا نطاق ہوگی، اور بھیڑیا بکری کے بچوں کے ساتھ سکونت کرے گا، اور ایک چھوٹا سا بچہ ان کا چوپان ہوگا، اور میرے تمام مقدس پہاڑوں میں ذرہ برابر ضرر اور فساد نہیں ہوگا، کیونکہ اگلے صفحے پہ آتے ہیں، کیونکہ زمین خداوند عالم کے علم و دانی سے بالکل اسی طرح لبریز ہو جائے گی جیسے پانی سے سمندر۔ اگلا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے عہد جدید میں، بریکٹ میں لکھا ہے انجیل اور اس کے ملحقات میں نشانیاں۔ نمبر 11، انجیل متی فصل 24 میں آیا ہے کہ جس طرح بجلی مشرق سے نکلتی ہے اور مغرب تک ظاہر ہوتی ہے، انسان کے فرزند کا آنا بھی ایسا ہی ہوگا۔ انسان کے فرزند کو آسمانی بادلوں پر دیکھیں گے کہ قدرت و عظمت و جلال کے ساتھ آ رہا ہے، اور اپنے فرشتوں، اپنے یاروں مددگاروں کو بلند آواز سور کے ساتھ بھیجے گا، اور وہ اپنے برگزیدہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ نمبر 12، انجیل لوقا 12ویں فصل میں ذکر ہوا ہے کہ اپنی کمر کو باندھے اور اپنے چراغ کو جلائے رکھو، اور تم ایسے لوگوں کی طرح رہو جو اپنے آقا کا انتظار کر رہے ہوں، تاکہ جس وقت وہ دروازہ کھٹکھٹائے فوراً اس کے لیے کھول دو۔ اس کے بعد جو اگلا عنوان ہے وہ ہے چینیوں اور مصریوں وغیرہ کے درمیان اس عقیدے کی تجلی۔ نمبر 13 ہے یہ کتاب علائم الظہور، اس کا حوالہ دیا گیا حسن قائمیان۔ صفحہ 47 پر یہ عبارت نظر آتی ہے، صادق، یا لکھا ہوا انورٹڈ کاماز میں صادق نے پہلوی متون کے جو ترجمے درج کیے ہیں ان کا اکثر و بیشتر حصہ ظہور اور علائم ظہور کے بارے میں ہے۔
اور اگر مجموعی طور پر بھی صادق کے تمام پہلوی متون کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ ان سب میں مذہبی پہلو پایا جاتا ہے۔ ظہور اور علائم ظہور ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو دنیا کے تمام بڑے مذہبوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ انورٹڈ کامن لکھا ہے، صادق کے بقول اس عقیدے اور ایمان سے قطع نظر جس پر آرزو کی بنیاد قائم ہے، ہر وہ شخص جو انسانیت کی سرنوشت کے سلسلے میں دلچسپی رکھتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اتنی حیرت انگیز فکری اور علمی ترقی کے باوجود غافل اور بے خبر بشریت ہر روز اپنے کو تباہی اور بربادی کے تہانے سے نزدیک کیے جا رہی ہے، خداوند عالم سے زیادہ دور، نیز مسلسل اس کے احکام کی نافرمانی کرتی جا رہی ہے، تو اسے سخت افسوس ہوتا ہے اور وہ اپنی ذاتی فطرت کی بنا پر خداوند عالم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر ظلم و ستم کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے اس کی بارگاہ سے مدد کا خواہاں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر دور اور ہر زمانے میں خدا پرستوں کے دلوں میں ایک ایسے عالمگیر اور عظیم مصلح کی تمنا مچلتی رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آرزو صرف بڑے مذاہب کے ماننے والوں جیسے زردشتی، یہودی، عیسائی اور مسلمانوں ہی میں پائی جاتی ہو، بلکہ اس کے آثار چینیوں کی پرانی کتابوں اور ہندوستانیوں کے عقائد اور اسکینڈینیویا کے باشندوں، یہاں تک کہ پرانے مصریوں اور میکسیکیوں وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ کتاب زند، زے نون دال، وہو من یسن اور زردشتیوں کی چند دوسری کتابیں، جن میں خاص طور سے جامسپ کے آخری 2 باب جو جامسپ حکیم کی زبانی زردشتی مذہب قبول کرنے والے بادشاہ وقت گشتاسب کے لیے ہے، موعود آخر الزماں کے بارے میں زردشت کی پیشین گوئی پر مشتمل ہے۔ اس کو صادق ہدایت نے پہلوی متن سے فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اور صادق کے دوست اور ہم قلم حسن قائمیان نے اس کو علائم الظہور کے نام سے شائع کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلی سب ہیڈنگ پر، مغربی اقوام میں اس فکر کی تجلی۔ نمبر شمار لکھا ہوا 14، ایک عظیم آزادی بخش کے ظہور اور انسانوں کے درمیان سے ظلم و ستم کی بساط کے طے ہو جانے اور عدل و حق کی حکومت برقرار ہونے پر ایمان صرف مشرقی اقوام و مشرقی مذاہب میں منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمگیر عقیدہ ہے جو مختلف اقوام کے درمیان مختلف روپوں میں نظر آتا ہے۔ نیز اس کے یہ تمام روپ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ اس پرانے عقیدے کی جڑیں انسان کی فطرت اور اس کی سرشت کی گہرائیوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ نیز ہر پیغمبر کی دعوت اور تبلیغ میں یہ عقیدہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، یہ جو ہے فارسی زبان میں ہے، میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ دباچہ ای بر راہبری میں مغرب کی مختلف قوموں میں عظیم نجات بخش کے ظہور کے انتظار کے وجود اور کچھ لوگوں کے اس ہمگیر انتظار سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا ذکر کرتے ہوئے 5 ایسے آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے انگلینڈ میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ عظیم مصلح جس کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ افراد ہیں۔ نمبر 1 جیمز نائلور، نمبر 2 یوہانا ساؤتھ کارٹ، نمبر 3 رچرڈ برادرز، نمبر 4 جان نیکولس ٹام، نمبر 5 ہنری جیمز پرنس۔ امریکی ماہر سماجیات برنارڈ باربر کی زبانی سرخ فام امریکنوں کے درمیان بھی اس طرح کے اعتقاد کے وجود کو نقل کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما سے لکھا ہے، لیاقت منجی گرے،
میں تحریر ہے کہ سرخ فام امریکن قبائلیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک دن نجات دہندہ سرخ فاموں کے آس پاس ظہور کرے گا اور ان لوگوں کو زمینی بہشت میں داخل کر دے گا۔ صرف 1890 عیسوی تک امریکہ کی تاریخ میں اس طرح کی 20 سے زیادہ تحریکیں درج کی جا چکی ہیں۔ کتاب علائم الظہور سے ابھی جس بحث کو نقل کیا تھا، اس میں یہ بات بہت صراحت سے کہی گئی ہے کہ اس عقیدے کے آثار اسکینڈینیوین باشندوں اور میکسیکو کے قدیمی باشندوں وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ اب تک جو کچھ بیان ہوا اور بہت سے دوسرے مطالب و شواہد جو اختصار کی وجہ سے بیان نہ ہو سکے، ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ انتظار کسی خاص علاقے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی وسیع اور ہمہ گیر انتظار ہے، اور یہی بات آخرکار اس اعتقاد کے فطری ہونے پر دلیل ہے۔ آئندہ بحثوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلامی عقائد میں اس عقیدے نے ظہور مہدی کے عنوان کے ذیل میں بہت وسعت پائی، نیز اسلام میں اسے ایک بنیادی عقیدے کی حیثیت حاصل ہے۔ آگے چل کر آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ فطری حقیقت ہے جسے عقل و خرد کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ انسانی روح کی فضا پر چھا جانے والی یاس و نا امیدی، بدظنی اور بدبینی کی کالی گھٹاؤں کو برطرف کرنے اور اس کو ایک تابناک مستقبل کے لیے آمادہ کرنے میں کس قدر کامیاب رہی ہے کہ یہ طاقتور کو اور زیادہ آمادہ، افکار کو اور زیادہ بیدار، تیاریوں کو اور زیادہ بہتر، نیز عشق کو اور زیادہ آتشی بنا کر صحیح معنوں میں ایک انسانی معاشرے تک پہنچنے کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس کو نہ تو ظلم و ستم کی آگ کوئی نقصان پہنچا سکے گی، نہ نسلی امتیازات کا گھن اسے کھوکھلا کر سکے، اور نہ ہی بے انصافیاں اس کا قلع قمع کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہاں پہ نیچے ایک فٹ نوٹ لکھا ہے، اس باب میں علائم الظہور، شکوفہ ہائے امید اور دیباچہ ای بر راہبری کے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ تھا صفحہ نمبر 64۔ اس صفحے پہ ہم آج کی ریکارڈنگ کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جس صفحے سے ابتدا کریں گے وہاں سے ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ صفحے کا نمبر ہے 65 اور عنوان ہے انقلاب یا تدریجی اصلاحات۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ میں آئندہ نشست میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ محتاج دعا، اللہ حافظ و ناصر۔